بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 4 ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 336۔ مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قرائے خدا میں ایک زخم بھی لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا، یعنی زخم کے ساتھ اور اس کے خون میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو ہلکی سی خراش لگے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شہداء کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ 337 میں جنگ احد سے واپس ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں سمیت مقام رحا میں پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کیے بغیر واپس کیوں ہوئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ واپس ہونے کا ارادہ کیا انہوں نے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، وہ جنگ احد میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء اور اسد پر پہنچے، یہ مقام مدینہ سے 8 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مرعوب اور خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ 340 میں ہے کہ شان نزول جنگ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے یہ پکارا تھا کہ اگلی ملاقات ہماری اور آپ کی مقام بدر میں جنگ کی صورت میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا۔ خوف اس قدر تھا کہ ان کے دلوں میں بیٹھا کہ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی ملاقات نعیم بن مسعود اشجع سے ہوئی۔ وہ عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں ان سے جنگ کروں۔ تو واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو جنگ کرنے سے روک دے تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ اس طرح کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ بھی نہ ہو اور میرا ڈر بھی ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ نعیم بن مسعود اشجعی نے جب دیکھا کہ مسلمان بڑے زور و شور سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر جمع کر رکھے ہیں، خدا کی قسم اگر تم گئے تو تم میں سے ایک بھی واپس بچ کر نہیں آئے گا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ جائے گا تو بھی میں جاؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 سوار جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر پہنچے، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 شب وہاں قیام کیا، مال تجارت جو ساتھ تھا وہ فروخت کیا اور خوب نفع کمایا اور سالم و غنم طیبہ واپس ہوئے اور جنگ نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ 350 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا گیا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کون شخص بدترین ہے؟ فرمایا گیا کہ جس کی عمر دراز ہو اور عمل بدترین ہوں، یعنی خراب ہوں، یعنی منافق۔ 353 میں اس آیت میں ہے کہ مومن مخلص سے یہاں تک کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے احوال پر مطلع کر کے مومن اور منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دیا۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت اور افرینش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی اور مجھے علم عطا کیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا نبیوں کی عظمتیں ہیں۔ اللہ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے برائے استغاثہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، باوجود اس کے کہ وہ ہمیں تو پہچان نہیں سکے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون ان کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے بارے میں تن کرتے
رکھتے ہیں، یعنی میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک کا کوئی ایسا کام نہیں جس کا تم مجھ سے پوچھو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو پھر اس کے بارے میں یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے والد کا نام بتا دیا تھا، جسے وہ اپنا والد سمجھتا تھا، وہ اس کا والد نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھا تھا کہ ماں اگر تم مجھے سچ نہ بتائے گی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، جس پر اس کی ماں کو سچ بولنا پڑا، جس پر یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بھی جانتے ہیں جو کوئی اور نہیں جانتا۔ بہرحال اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے نیچے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ 357 میں بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال قیامت کے دن سانپ بن کر اس کے توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں رکھیے یاد، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔